کچھ نہیں کر سکتا تو ایک میں نے بالکل شارٹ طریقہ نکالا نہیں بننے کا کہ سلام کو آپ کثرت سے کریں. السلام علیکم عبادت سمجھ کے کریں, اور نیت نہ ہو کوئی کہ جی مجھے تو سلام ہی نہیں کیا. یہ عادت کے طور پہ نہ, عبادت کے طور پہ کہ السلام علیکم کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے. اسلام سلامتی کا دین ہے, اس لیے اس میں جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہی حکم ہے کہ السلام علیکم کہیں. اب اس پہ 10 نیکیاں ملیں گی, اور قیامت والے یہ دن یہ 10 نیکیاں 10 کروڑ کی بھی نہیں ملیں گی آپ کو. اگر روز 50 بندوں کو آپ عبادت سمجھ کے السلام علیکم کہیں, 500 نیکیاں ہو گئیں. میں 1 مہینے کی, 1 سال کی, اور 50 سال اگر 8 سال عمر ہے تو اس کتنی نیکیاں ہو جائیں گی السلام علیکم کہنے کی. تو یہ السلام علیکم ایسی اللہ نے ہمارے آسان نیکی رکھی ہے کہ اس میں کچھ لگتا ہی نہیں, چلتے چلتے السلام علیکم. اور اس کو ضرور کریں بھائی, عبادت سے بہت فرق پڑتا ہے زندگی. دیکھو قرآن میں جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی, لیکن السلام علیکم جنت میں بھی ہوگا. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے سلام کریں گے. قرآن حکیم میں ہے سلام قول, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو, تمہیں کتنی زبردست اچھی جنت مل گئی. پھر نبی امتی نبیوں سے ملیں گے تو نبی بھی سلام کریں گے. پھر ایک ایسا بھی موقع آئے گا جنت میں کہ اللہ تعالیٰ ایسا احسان اور مہربانی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود جنتیوں کو سلام کہیں گے. سورہ یاسین میں ہے سلام قول من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے جنتیوں کو السلام علیکم. اب بتاؤ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام کیا رکھا, دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف, جہاں سلام ہوگا وہاں اس کی طرف بلا رہے ہیں. اب یہ اتنی آسان نیکی ہے لیکن ہم کرتے نہیں السلام علیکم. میں کسی زمانے میں کراچی میں رہتا تھا, میں نے ایم اے اسلامیات کراچی یونیورسٹی سے کیا, تو میری عادت تھی پاس سے کوئی گزرے السلام علیکم, کیونکہ حدیث میں آتا ہے افشا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہر اس بندے کو سلام کرو جس کو آپ جانتے پہچانتے ہیں, اور جس کو نہیں بھی جانتے اس کو بھی السلام علیکم کہو. کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمان ہی رہتے ہیں. تو میں ایسے جا رہا تھا تو ایک بندہ میرے پاس سے گزرا, میں نے کہا السلام علیکم. وہ کہتا میں آپ کو تو نہیں جانتا. میں نے کہا بھائی میں نے تیرے سر پہ تلوار ماری ہے. میں نے کہا السلام علیکم. تو کہا وعلیکم السلام, تو اپنے گھر جا. تو میں اپنے گھر جا رہا ہوں. پھر میں نے کہا یہ شہر بڑے خطرے میں آ گیا ہے, جہاں سلام کا جواب بھی صحیح طریقے سے دینے کے لیے تیار نہیں. میں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گیا, اور اس کے بعد وہ ہنگامے ہوئے ہیں نا کراچی میں جس کی حد نہیں. اس لیے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے ایک چیز ایسی پتہ ہے کہ کوئی پولیس آپ کو رینجر رکھنے کی ضرورت نہیں اپنے ملک میں, وہ کام کر لو تو ہر طرف امن و سکون ہو جائے گا. فرمایا ہر بندہ عبادت سمجھ کے دوسرے کو جو ہے نا 40-50 دفعہ سلام کرے تو انشاءاللہ اس سلامتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی والے گھر میں لے جائے گا, اور ملک میں بھی امن و سلامتی پھیل جائے گی. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا